اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم نے اب تک اس کے 33 پارٹس کر لیے ہیں۔ آج ہم اس کا 34 پارٹ کریں گے انشاءاللہ، 34واں پارٹ انشاءاللہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے جب لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حج کے سیزن میں ڈفرینٹ ٹرائبز آتے تھے، ٹھیک ہے، اور ہر قبیلے کا اپنا ایک ٹینٹ ہوتا تھا، جیسے آج بھی ہے۔ اگر آپ جا کے منا میں دیکھیں یا عرفات میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستانیز کا ایک ٹینٹ ہے، انڈونیشین کا ایک ٹینٹ ہے، انڈینز کا ایک ٹینٹ ہے، اس میں بھی نارتھ انڈینز کا ایک ہوگا، ساؤتھ انڈینز کا الگ ہوگا، کیرلائٹس کا الگ ہوگا، ٹیملینز کا الگ ہوگا، فلاں فلاں فلاں، اور پھر اس میں بھی اور کتنے اور نیشنلٹیز آتے ہیں، ان سب کے اپنے اپنے ٹینٹ ہوتے ہیں۔ آج ہم نیشنلٹیز میں ڈیوائیڈڈ ہو گئے، اس زمانے میں قبیلے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہر قبیلے کے اپنے ٹینٹ ہوتے تھے، ان کی اپنی برادری ادھر کلیکٹڈ ہوتی تھی، وہ کمیونٹی وائز ٹرائبل، آپ کو پتہ ہے ان کا نیچر تھا، اس حساب سے وہ لوگ جمع ہوتے تھے، اور پھر ان کا جو بھی لیڈر ہوتا تھا وہ ان کی دیکھ ریکھ کرتا تھا، ان کو گائیڈ کرتا تھا، فنا اور جیسے جیسے ہوتا تھا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ٹرائبز میں جا کر بات کی، دعویٰ کرتے تھے وہ، جب وہ دیکھتے تھے کہ منا میں ٹینٹس آ گئے ہیں، حج کا سیزن ہو گیا ہے، منا میں ٹینٹس آ گئے ہیں، ڈفرینٹ جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں، یمن سے آ رہے ہیں، سیریا سے آ رہے ہیں، جہاں سے بھی جو بھی آ رہا ہے وہ آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ٹینٹ میں جا کر اپنی طرف سے دعوت اسلام دیتے تھے، اپنا پیغام پہنچاتے تھے۔ اب جب وہ کر چکے تو جب وہ ہٹ کے ان قبیلوں سے باہر نکل کے آگے جانے لگے تو انہوں نے دیکھا 6 لوگ تھے، اور میں نے اس کا پورا واقعہ آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم، بس دس از جسٹ اے کوئک ٹو جسٹ کنیکٹ ود دا لاسٹ ٹائم، کہ یہ 6 لوگ خزرج کے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ یثرب سے آئے تھے، خزرج کے لوگ تھے، 6 لوگ تھے، اور ان 6 لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی، اور آپ کو یاد ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے فوراً نہیں کہا ہاں ٹھیک ہے ہم نے قبول کر لیا، انہوں نے سنا، ان کو لگا بات ریزنیبل کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، انہوں نے کہا ہم اپنے بڑوں سے بھی اس بارے میں ڈسکس کریں گے، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے اور آپ کی بات ہمیں ریزنیبل بھی لگی ہے، لیکن ہم ابھی کوئی کمٹمنٹ آپ کو نہیں دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اٹس اے پراپر کمٹمنٹ، تو ہم اس بارے میں اپنے گھر جائیں گے، اپنے بڑوں سے، اپنے کچھ سمجھدار لوگوں سے، وائز لوگوں سے ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم آ کے آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 6 لوگ جو تھے یہ واپس یثرب گئے، اور انہوں نے کیا کہا کب بتائیں گے؟ جب ہم اگلے سال حج پر آئیں گے تب ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب یہ 6 لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سنسیئرٹی کے ساتھ سب کچھ بتایا جیسے انہوں نے باقی بڑے بڑے قبیلوں میں بتایا تھا۔ بڑے بڑے قبیلوں میں زیادہ لوگ تھے، 6 لوگ تھے، پھر بھی ان کو اسی سنسیئرٹی کے ساتھ سب کچھ اسی طرح بتایا۔ اب یہ گروپ آف پیپل آف خزرج آف 6 پیپل، ٹھیک ہے، they went back to Yathrib. When they went back to Yathrib, they started talking about what they had spoken to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا انہوں نے ان کو سیکھا تھا یا سنا تھا یا جو انہوں نے ان کو بتایا تھا، انہوں نے جا کے اپنے لوگوں میں بات کرنی شروع کر دی۔ بات کرتے کرتے بات اس طرح ہوئی کہ لوگوں کو یہ بات پسند آ گئی، اور کچھ لوگ ان کی بات پر آگے بڑھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بھی یہ بات کو تسلیم کر لیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو تسلیم کیا۔ کرتے کرتے اب جب یہ سال یعنی 1 سال بعد اب یہ 6 لوگ خزرج کے گئے یثرب، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات اپنے والوں سے کی، ٹھیک ہے، اور ان اپنے والوں میں جتنے لوگوں کو اس پر یقین آنا تھا وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا ہم بھی اس میسج کے ساتھ ہیں، اور کرتے کرتے یہ 12 لوگ ہیں، 6 تھے،
اب اگلے سال 12 ہو گئے، اور یہ سب واپس پلٹ کر جب حج پر آئے تو یہ 12 تھے۔ ان 12 میں 10 خزرج کے تھے اور 2 اوس کے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک عرصہ زمانے سے ان میں بہت زیادہ پھوٹ پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ بہت زیادہ لڑائی کرتے تھے۔ کون؟ خزرج اور اوس، یہ 2 قبیلے مدینے کے تھے، اور یہ لوگ بہت زیادہ لڑائی کرتے تھے، اور لڑائی کر کر کے ان لوگوں کے مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ دشمنیاں قبیلہ در قبیلہ چل رہی تھی۔ اب جب یہ حساب کتاب چلتا رہا، اس کے بعد جب یہ اوس اور خزرج، دیکھیں آپ کس چیز نے ان کو یونائٹ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج نے ان کو یونائٹ کیا۔ جب دیکھیں 10 لوگ اگر خزرج کے تھے، 2 اوس کے تھے، اور کس چیز پہ یونائٹ ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج پہ۔ اب یہ 12 لوگ حج پر آئے ہیں، مینا آئے ہیں، اپنے قبیلے میں ٹھہرے ہیں، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا کہ دیکھیے ہم پہنچے ہیں مینا، اور ہم نے آپ کو ورڈ دیا تھا کہ ہم 6 لوگ جو ہیں ہم جا رہے ہیں، ہم اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، اپنے سمجھدار لوگوں سے ہم مشورہ کریں گے، اور پھر ہم دوبارہ آئیں گے۔ دوبارہ جب ہم آئیں گے اگلے سال جب ہم حج پر آئیں گے تب ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ اب ہم آئے ہیں اور اب ہم 6 نہیں 12 لوگ ہیں، اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ بیعت کرنا چاہتے ہیں، یا پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے ہم آپ کے دین میں آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، حالانکہ ابھی چھپ کے دعویٰ نہیں کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے ان کو کیا کہا کہ عقبہ کے پاس ایک ویلی ہے، ایک وادی ہے، آپ مجھے عقبہ کے برابر میں جو وادی ہے اس میں ملنا آخری دن حج کے، ٹھیک ہے، حج کے آخری دن ملنا، اور رات کے آخری پہر میں ملنا، یعنی کہ جو تہجد کا افضل وقت ہوتا ہے، فجر سے 2 گھنٹے پہلے ملنا انہوں نے کہا، اور رات کے گزر جانے کے بعد ملنا، یعنی جو لاسٹ پہر ہوتا ہے رات کا، آخری رات آف حج، آخری پہر آف رات، اور نیکسٹ ٹو عقبہ ویلی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جگہ، ٹائم، وقت، دن سب بتا دیا، ہم اس دن اس وقت ملیں گے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ ہے، کیونکہ آپ مجھے بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کس طرح گئے، کیوں گئے، اور انہیں وہاں کیسے ایکسیپٹ کیا گیا؟ سٹوری کسی کو نہیں پتا ہے، اسی لیے یہ اچھی طرح سے اس سٹوری کو دماغ میں بٹھائیے کہ ہوا کیا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 12 لوگوں سے ملنے کے لیے عقبہ کی ویلی میں آخری حج کی رات، آخری پہر رات کی اندھیرے میں ملنے جا رہے ہیں۔ کس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو، لیکن اس وقت ان کے چچا عباس مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اب بھی وہ اپنے باپ دادا کے مذہب پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں لے کر گئے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا عباس، ایک تو آپ کو عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاؤں کہ وہ تو ان کے چچا تھے، ٹھیک ہے، اور چچا ہونے کے ناطے اس وقت وہ سب سے بڑے تھے قبیلے میں، کیونکہ ابو طالب کے گزر جانے کے بعد ان کی باری تھی کہ وہ ٹیک اوور کرتے، لیکن اب کیونکہ وہ ٹیک اوور کر چکے تھے، ٹرائبلزم بہت تھی ان میں، قبیلہ داری۔ جب ٹرائبلزم ہونا تو آپ کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے قبیلے کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، جو آپ کے قبیلے کو بلونگ کرتا ہے آپ کے اوپر اس کی پروٹیکشن ضروری ہو جاتی ہے۔ فی الوقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلے کو بلونگ کرتے ہیں، اب بھی وہ عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، تو اب کیسے عباس ان کو چھوڑ دیتے؟ تو عباس ان کے ساتھ آئے ہیں، کیونکہ عباس رضی اللہ عنہ کو یثرب والوں کے بہت سارے قبیلوں کے لوگوں کا پتہ تھا، اوس اور خزرج کے کتنے قبیلے کے لیڈرز تھے جو ان کو جانتے تھے اور یہ ان کو جانتے تھے، تو ان کا یثرب
بزنس کے سلسلے میں آنا جانا ہوتا تھا اور ملاقات ہوتی تھی قبیلے داروں سے, قبیلے داری چلتی تھی. اب انہوں نے سوچا کہ ایسے کرتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے جاتا ہوں, کیونکہ وہ پھر مجھے بتائیں گے کون کون ہے اور کیا ہو رہا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے, یہ 12 لوگ وہاں موجود تھے, ریڈی تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور عباس رضی اللہ عنہ سے ملایا, تو عباس دیکھ کر انہیں چونک گئے اور انہوں نے ان سے کہا, یا محمد میں یہاں کسی کو نہیں جانتا. عجیب بات ہے, یہ تو سب ینگسٹرز ہیں, یہ نوجوان بچے ہیں, کوئی ان میں میرے جاننے والا نہیں ہے. جو لیڈرز کو میں جانتا ہوں ان میں سے تو یہاں کوئی بھی نہیں آیا, تو میں تو ان لوگوں کو نہیں جانتا اور میں تمہیں ان کی سپرد کیسے کر دوں. کیونکہ اب دیکھیں بات کہاں آ رہی ہے, یہ بات آ رہی ہے کہ اب کیا نیگوسیشن ہونے والی تھی اس عقبہ میں. اس عقبہ میں کون سی نیگوسیشن ہو رہی تھی؟ دس از عقبہ اولا, فرسٹ عقبہ. ٹھیک ہے, اب آپ سنیے. اینی وے یہ تو خیر کنورژن. اچھا میں ایکچولی بیعت الثانی پہ چلی گئی ہوں. بیعت الاولا جو تھی اس میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان 12 لوگوں کے پاس, اور ان 12 لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی. ٹھیک ہے, شہادہ لے لیا اور یہ سب مسلمان ہو گئے. یہ سب مسلمان ہو کے 12 لوگ خزرج کے. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ کنورژن تھی, ماس کنورژن آؤٹ سائڈ مکہ. دس واز دا فرسٹ ٹائم. اب تک اکا دکا مسلمان ہو رہے تھے, یہ فرسٹ ٹائم 12 لوگ ایک ساتھ ایک جگہ پہ مسلمان ہو گئے. یہ 12 لوگ مسلمان ہو گئے اور واپس یثرب چلے گئے. دس واز دا فرسٹ ٹائم the Khazraj and Aus also got together on the message of Islam. So what was bringing them together? ان کی برسوں کی جو جنگ تھی آپس کی, سول وار, ایک دوسرے کی دشمنی, جو کرودھ آپس کا تھا, اسے اسلام کے میسج نے مٹایا. یہ شروعات تھی. ابھی 2 اوس کے لوگ تھے خزرج میں. ٹھیک ہے, ان میں عبادہ بن الصامت, اب get familiar with these names. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو یہ نام اپنے ذہن میں بٹھانے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں ہماری ہسٹری کے. عبادہ ابن الصامت attended this meeting, the first conversion at Aqaba, which is called Bayat al-Ulat al-Aqaba. یہ پہلا عقبہ کا کنورژن تھا جو مکے سے باہر ہوا تھا اور ماس اسکیل پہ ہوا تھا کہ 12 لوگ ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے, اینڈ اس وقت تو پرائیویسی کوئی ریکوائرڈ نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز الاؤڈ ٹو گو اینڈ گیو دعوت ٹو ایوری ٹرائب, کیونکہ وہ ہر ٹرائب سے جا کر اپنی دعوت دیتے تھے, اور جسے قبول کرنا ہے قبول کر رہا تھا. اور جسے نہیں وہ ان سے ٹائم مانگ رہا تھا یا ان کو ریجیکٹ کر رہا تھا یا جو بھی تھا. اور اس بیعت الاولا العقبہ کو کہتے ہیں بیعت النساء, a woman's bay'ah. Why a woman's bay'ah? It's a name given to this bay'ah. Not that there was any woman in this one. اس میں کوئی woman نہیں تھی, 12 آدمی تھے, لیکن اس کو بیعت النساء اس لیے کہا کہ this bay'ah was only religious allegiance to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's dawah, whatever Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was inviting for. So allegiance, oath to worship Allah alone. کیا تھا اس میں؟ There was no political connotation. کوئی اس میں پولیٹیکل ایجنڈا نہیں تھا. اس بیعت میں صرف اللہ کی فرما برداری, اس کی وحدانیت, اس کو ماننا, اس کی دعوت پر چلنا, نیک عمل کرنا اور
صرف اس کی اللہ تعالیٰ کی صرف ورشپ کرنا, اس کی عبادت کرنا اور اسی سے راستہ مانگنا. ٹو ورشپ اللہ alone. That is the oath or the allegiance that نبی صلی اللہ علیہ وسلم was taking. the بیعہ جو لے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح لے رہے تھے کہ صرف آپ اللہ کی بات. اس میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں تھا کہ اگر کوئی مجھ پہ حملہ کرے گا تو تم مجھے بھی مدد کرنا, مجھے پروٹیکٹ کرنا, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو اٹ واز اے کلیئر بیعت النساء. اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کی بیعت کیا ہوتی ہے. عورت کو نہیں کہتے جا کے جاؤ تم جنگ کرو, تم جا کے لڑو, پروٹیکشن کرو. عورت کی ذمہ داری میں یہ سب نہیں ہوتا, یہ مرد کی ذمہ داری ہے. وہ پروٹیکٹ کرتا ہے, وہ سامنے فرنٹ بنتا ہے, عورت اپنا گھر سے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی اللہ نے کہ وہ جا کے کمائے, لوگوں کا سامنا کرے, یا وہ جا کے پروٹیکشن کرے, شیلڈ بن جائے. نہیں, اس لیے ایسی بیعت کو جس میں یہ سب کام نہیں ہے اس کو بیعت النساء کہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیعت الاولیٰ العقبہ took place first time 12 people of Khazraj, out of which 2 were Aus people. Bayat al-Nisa took place at this time. Now at this time, mind you, there was no zakah, there was no Ramadan still fixed. Okay, یعنی رمضان یعنی روزے تھے پر رمضان کے 30 روزے کمپلسری obligatory ابھی نہیں ہوئے تھے, صرف صلاح obligatory ہو گئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی کہا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے کی, اس کی فرما برداری کی, نماز قائم کی, اور اس کی کتاب کے جو آپ کو قرآن سکھایا جا رہا ہے اس پہ عمل کیا, اس کو سنا, اس کو سمجھا, تو اللہ تعالیٰ سے اسے بہت سارے ریوارڈز ملیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ شارٹ ہو گیا, اگر اس سے کچھ رہ گیا, اگر وہ کچھ عمل نہیں کر پایا, کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں, کمزور ہیں, پورے پرفیکٹ تو ہو ہی نہیں سکتے, غلطیاں تو ہم سے ہوں گی. ٹھیک ہے, نہیں ہوں گی تو اللہ ہمیں مٹا کے وہ لوگ لے آئے گا دنیا میں جو غلطیاں کریں, اللہ سے معافی مانگے. تو غلطیاں تو ہم سے ہوگی, ہم غلطی بھی کریں گے, اللہ سے معافی بھی مانگیں گے, اور اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم غلطی کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی غلطی کا احساس کریں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنا ہے, اس کی طرف رجوع کرنا ہے, اور پھر اللہ ہمیں معاف بھی کرے گا اور ہمیں گائیڈ بھی کرے گا. ٹھیک ہے, اب ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ 12 لوگ مسلمان ہوئے. اب ان 12 لوگوں کو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے نا. دیکھیں یہی سارا پوائنٹ ہے دعویٰ کا. الحمدللہ کہ یہاں بھی جب اسلامک افیئرز میں I have been associated with the Ministry of Islamic Affairs, اس میں سبحان اللہ they never left people after taking shahada from them. They would appoint us. مجھے اتنی بار اپوائنٹ کیا گیا ہے کہ میں ان کو یا 3-4 لوگوں کو میں I have to keep them under my umbrella to guide them, to teach them Quran, to teach them Salah, to teach them wudu and tahara, تاکہ وہ پہلے پکے ہو جائیں. اور پھر بھی ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں کبھی بھی کوئی مغالطہ ہو, کبھی بھی تمہیں دماغ میں کوئی خیال آئے, کبھی بھی تمہیں کوئی سوچ آئے, کوئی سوال آئے, کوئی ڈاؤٹس آئیں, یہ نمبر ہے, فون کرنا, پوچھ لینا, تکلیف ہو تو آ جانا, ہم تمہیں ملیں گے, ہم تمہیں سمجھائیں گے. یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ان کو مسلمان کر کے چھوڑ نہیں سکتے. We have to keep guiding them. تو اب 12 لوگوں کو مسلمان کیا ہے. کہاں کیا ہے؟ مکہ کے باہر مینا میں حج کے دوران. اب یہ 12 لوگ جا رہے ہیں کہاں پر؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یثرب سے. ٹھیک ہے, اور میں یثرب بولوں گی, مدینہ نہیں بولوں گی. اس کا نام, اس شہر کا نام مدینہ رکھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اور کیسے رکھا وہاں تک جب میں آؤں گی پھر اس کو مدینہ کہوں گی. ابھی یہ یثرب ہے. ٹھیک ہے, اب یثرب سے یہ 12 لوگ جب جا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ ہمیں دین کے بارے میں کون بتائے گا, آپ سے ہم نے بیعت کر لی, اور جتنا آپ نے خطبہ دیا اتنا ہمیں پتہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ دعوت اسلام دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے, وہ یہ کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے, کچھ بات نہیں بتا سکیں گے نا. دیکھیں میں آپ کو 1 گھنٹے کا درس دوں گی تو اس میں 1 گھنٹے کی بات بتا سکوں گی, ساری بات تو نہیں بتا سکتی. اب آپ سوچ لیں
کہ صرف دین میں سکھانے کے لیے میں آج 34 پارٹ پر ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر. کتنا کچھ ابھی سیکھنا باقی ہے. مجھے نہیں پتا میں 100 پارٹس پہ جاؤں گی یا اس سے زیادہ پارٹس پہ جاؤں گی. نو آئیڈیا. اتنا کچھ ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ دس از آفٹر 22 ایئرس آف قرآن کی تفسیر. وہ کرانے کے بعد اب ہم سیرہ میں 34 پارٹس پہ آئے. کتنا کچھ ہے. غوطہ لگاتے جائیں دین میں ملتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ 1 گھنٹے میں تو سارا کچھ نہیں سکھا سکتے تھے تب بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ بھیجنا پڑا مدینہ اس وقت تاکہ وہ جا کے یثرب والوں کو دین کے بارے میں صحیح علم دے سکے. کیونکہ وہی بندہ جا سکتا ہے جو ان کے انڈر ٹرینڈ ہو, جس پر وہ بھروسہ کرے کہ یہ دین کے بارے میں صحیح انفارمیشن دے گا. کیونکہ یہ نئے لوگ ہیں, کچے لوگ ہیں. کسی کچے آدمی کو نہیں بھیج سکتے. You have to send somebody really مضبوط to go and give دعوت ہے. اب ہوا کیا, یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ شروع ہوگا. This is all prior to ہجرت to مدینہ, کہ ہجرت ہوئی کس بنا پر and why مدینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا. یہ تو یثرب والے 6 لوگ آئے. اب سیکنڈ ایئر ہے تو 12 لوگ آئے. 6 لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا, صرف سن کر چلے گئے. پھر 12 لے کر آئے. اب 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا, اب جا رہے ہیں. پر وہاں سکھانے والا کوئی نہیں ہے, وہاں اور کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. اچھا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو چنا کہ تم یثرب جاؤ گے, یہ ڈیوٹی تمہاری ہے. تم ان لوگوں کے ساتھ یثرب چلے جاؤ اور تم نے یہ کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے تم نے ان لوگوں کو دین کے بارے میں سکھانا. اب آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یہ عبادہ ابن صامت کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. He was there in this first عقبہ, کہ اس allegiance میں the oath of allegiance that took place. اب یہ سب جا رہے ہیں یثرب, ان کے ساتھ مصعب بن عمیر چلے گئے. اور جب وہ وہاں پہنچے, پہلی نشست میں جب انہوں نے لوگوں سے بات کری ہے, 40 لوگ اسی وقت مسلمان ہو گئے. 40 لوگ مصعب بن عمیر کے باتوں سے, ان کی پریچنگ سے مسلمان ہو گئے. کرتے کرتے سبحان اللہ, مصعب بن عمیر کے انڈر 250 لوگ مسلمان ہوئے یثرب کے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی کنورژن ہو رہی ہے. 250 لوگ مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ تعجب ہوگا سن کر کہ ہمارے اسلام کی پہلی جمعہ نماز with خطبہ and جمعہ نماز was not done by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی جمعہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی, مصعب بن عمیر نے پڑھائی اور یثرب میں پڑھائی, اور گھر میں پڑھائی. مسجد تھی ہی نہیں. آپ کو تو پتہ ہے مسجد نہیں تھی. دین اور اسلام تو بعد میں اسٹیبلش ہوا یثرب میں, جب وہ مدینہ ہوا. ابھی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا. مصعب بن عمیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر اتنے لوگ مسلمان ہوئے, کتنے تھے تب 40 لوگ جب مسلمان ہو گئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اتنے لوگ ہیں کہ جمعہ نماز کنڈکٹ ہو سکتی ہے, تو تم جمعے کی نماز کنڈکٹ کرنا ان کے لیے خطبے کے ساتھ. تو مصعب بن عمیر نے یثرب میں پہلی جمعہ نماز پڑھائی. اور کس کے گھر میں پڑھائی؟ اسید بن عمیر کے گھر میں. ابھی اس کا بھی آپ کو واقعہ سناتی ہوں کہ وہ کون تھے, کیا تھا. آتی ہوں میں اس پر. سوری, اچھا, let me come to this. Okay, he commanded Mus'ab bin Umair to do the Jummah namaz. It was in the house of Asad bin Zurara. ٹھیک ہے. اسد بن زرارہ کا گھر کافی بڑا تھا, and he is one of those خزرج people. اور اس کا گھر کافی بڑا تھا, تو اس نے اپنے ہال میں ارینج کیا 40 لوگوں کی نماز کا انتظام. مصعب بن عمیر نے خطبہ دیا, اس کے بعد جمعہ کی نماز کنڈکٹ کری. یہ پہلی اسلام کی جمعہ نماز تھی جو مصعب بن عمیر کو توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سعادت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے.
انہوں نے وہاں یہ جمعہ کی نماز پڑھی، 40 لوگوں نے یہ نماز اٹینڈ کری. ٹھیک ہے، اس سے فقہ کا ایک رول بنتا ہے. آف کورس اس میں اختلاف ہے، اور میں سارے اختلافات بھی بتا دوں گی تاکہ کسی کو کوئی یہاں ناراضگی نہ رہے. اس سے فقہ کا ایک پہلا رول یہ بنتا ہے کہ اگر 40 لوگ ہوں تو جمعہ نماز کمپلسری ہو جاتی ہے. یعنی اگر کسی ایک جگہ میں، ایک شہر میں، ایک گاؤں میں 40 لوگ مسلمان ہوں تو آپ کو جمعہ نماز ثابت ہے کہ آپ کو پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر جنرل اوپینین یہ ہے کہ when there is a large group of Muslims they should perform جمعہ صلاح. اوکے، اور کچھ فقہا کی رائے یہ ہے کہ اگر 3 لوگ ہوں تو جمعہ نماز کنڈکٹ ہو سکتی ہے. ایک امام بنتا ہے، ایک اس کے پیچھے پڑھنے والا اور ایک فالوور. ٹھیک ہے، ایک اور اوپینین، چوتھا اوپینین یہ ہے کہ اگر آپ 2 لوگ بھی ہیں تو ایک امامت کر سکتا ہے اور پیچھے ایک پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے سارے بتا دیے ہیں. بس جمعہ نماز کی اہمیت کی بات ہے، مین اس پہ رہیں. ان اختلافات میں ہمیں we should not spend our time and energy in the اختلافات. ٹھیک ہے، anyway ایونچولی کیا ہوا، ایونچولی یثرب کی ہر لوکیلٹی میں ایک گھر تھا جو مسلمان ہو چکا ہے. یثرب از اے بگ سٹی آج بھی، اور آپ کو میں نے بتایا جسے آج ہم مدینہ کہتے ہیں، اس یثرب کو it was a cultured modern city of سعودی عربیہ. ٹھیک ہے، عربوں میں یہ ایک ماڈرن اینڈ کلچرڈ سٹی تھا. اس کے باغات مشہور تھے اور یہاں پہ ایک پراپر کلچرل لیونگ چل رہی تھی. اور ٹھیک ہے، ادھر قبیلوں میں جھگڑا تھا آپس میں، وہ میں نے آپ کو بتایا، اوس اور خزرج میں سالوں کا جھگڑا تھا. لیکن جنگ بعث کے بعد ان کے سارے لیڈرز مارے گئے تھے، اور اب جو بچ گئے تھے وہ نوجوان تھے. اور نوجوانوں کی ایک الگ سوچ ہوتی ہے. ان لوگوں نے سوچا ہم نے دیکھ لیا، ہمارا تجربہ کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو گنوا دیا، یہ لڑائی جھگڑا اچھا نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے لیے صرف سارا وقت ایک دوسرے کی موت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اسی میں ہماری ساری توانائی چلی جاتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں. تو جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ مال کا نقصان، جان کا نقصان، ایموشنل ڈسٹربنس اور سب قسم کا ڈسٹربنس ہوتا ہے. تو پیس از آلویز گڈ. تو ناؤ دے آر لوکنگ فار پیسفل سولوشنس. تو اب جب یہ ینگسٹرز جمع ہو رہے ہیں تو ان کی سوچ الگ ہو گئی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پیسفل سولوشن نکلے، کہ یہ جنگیں نہ ہوں، ہم آپس میں لڑیں نہیں، پیار محبت سے رہیں اور ترقی کریں. ہم اپنے شہر کو، گاؤں کو آگے بڑھائیں، ہم تو پیچھے جا رہے ہیں. تو اب یہ سوچ بدل گئی ان کی. تو ایونچولی اس سوچ کی وجہ سے اور اس سچویشن کی وجہ سے مدینے میں یعنی یثرب میں کوئی لوکیلٹی ایسی نہیں تھی جس میں ایک گھر مسلمان نہ ہو. ہر لوکیلٹی میں، ہر ایریا میں ایک گھر مسلمان تھا، اور اس ایک گھر کے مسلمان ہونے سے آس پاس کے لوگوں کو ان کا پتہ چلتا تھا اور میسج پھیل رہا تھا. ٹھیک ہے، اچھا. اب اسید بن حدیر اور سعد بن معاذ یہ دونوں بہت کلوز فرینڈز تھے، بیسٹ فرینڈز تھے دونوں. کون؟ اسید بن حدیر اور سعد بن معاذ. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتانا ہے تھوڑا سا آپ کو، اس وقت تو یہ دونوں مسلمان نہیں ہیں، اسید بن حدیر اور سعد بن معاذ، بٹ وی نو دی صحابہ ٹو. اب میں ان کا تھوڑا سا تعارف دوں گی، باقی ڈیٹیلز ہم بعد میں کریں گے. تھوڑا سا تعارف اس لیے تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور یاد ہو کہ یہ لوگ جو آج نان مسلم تھے، ٹھیک ہے، اور ان کا بالکل ڈیفرنٹ ایجنڈا تھا آج، لیکن کل یہ کیا بنے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو وہ دیتی ہوں، ایک جھلکی دیتی ہوں. اسید بن حدیر کون ہے آپ کو پتا ہے؟ اسید بن حدیر وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک بار آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھ ایک تکلیف پیش آتی ہے صبح فجر کے بعد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پرابلم ہے تمہاری؟
تو اسید بن حدیر بولے کہ میں صبح فجر کے بعد قرآن ریسائٹ کرتا ہوں. جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں 2 روشن بادل نیچے اترتے ہیں. 2 بالکل روشن بادل، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے نور سے بھرے ہوں یا لائٹ سے بھرے ہوں. ٹھیک ہے، وہ ایسا لگتا ہے نیچے آ رہے ہیں 2 بادل، زمین پر آ رہے ہیں. اور میرا جو گھوڑا ہے اور میرے جو جانور ہیں وہ بہت شور مچاتے ہیں اور میرا گھوڑا تو بے قابو ہو جاتا ہے، بہت ایجیٹیٹڈ فیل کرتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا میں ریسائٹ نہ کروں یا میرے ریسیٹیشن سے کوئی مسئلہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس کو جواب دیا تھا اسید بن حدیر کو کہ یا اسید، تمہیں نہیں پتا وہ 2 بادل جو ہیں وہ فرشتے ہیں جو نیچے آتے ہیں تمہارا قرآن سننے کے لیے، بیکاز فرشتے ترستے ہیں قرآن سننے کے لیے. جب کوئی قرآن پڑھتا ہے وہ اس کے آس پاس نہ جاتا. تو یہ فرشتے ہیں جو اترتے ہیں تمہارا قرآن سننے کے لیے، اور اس کی وجہ سے ہی جو جانور ہیں وہ ان کو وہ فرشتوں کی آمد سے گھبرا جاتے ہیں اور ریئیکٹ کرتے ہیں. پر تمہارے قرآن کو سننے تو تم پڑھتے رہو، کیونکہ فرشتوں کی تمہیں شہادت ملتی ہے، یعنی گواہی ملتی ہے کہ تم نے قرآن پڑھا، اور وہ تمہاری قرآن سننے آتے ہیں. اور کہا کہ سکینہ نازل ہوتی ہے. اوکے، ناؤ دس از اباؤٹ اسید بن حدیر. سعد بن معاذ کون تھے؟ ان کا چھوٹی سی جھلک آپ کو بتاتی ہوں، باقی ڈیٹیلز بعد میں. دس از دا موسٹ موٹی والی امپورٹنٹ ڈیٹیل جس کی وجہ سے یہ صحابی مشہور ہیں. اسید بن حدیر واز مشہور کہ ان کی قرت سے فرشتے اتر کے آتے ہیں سننے، اور ان کا گھوڑا بہت زور سے ہنہناتا ہے because he feels peaceful and he wants to respond to that feeling. سعد بن معاذ کون؟ سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں، سنگل ایک وہ صحابی جس کی ڈیتھ پر عرش ہلا، جس کی ڈیتھ پر عرش ہلا. that much it was upset کہ کسی نے ان کو کیسے مارا، کیوں مارا، اس پر سے عرش ہلا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے سعد بن معاذ اور ان کی اہمیت، اور یہ ہے اسید بن حدیر اور ان کی اہمیت. مگر اس وقت یہ دونوں نان مسلمز ہیں، اور ان کا کیا ایجنڈا یہ بھی بتاتی ہوں آپ کو. اچھا، اب کیا ہوا، ایک تو یہ بہت کلوز فرینڈز تھے. ٹھیک ہے، سعد بن معاذ نے اسید بن حدیر سے کہا کہ دیکھو میرا جو کزن ہے نا اسد بن زرارہ، اس نے ایک آدمی کو رکھا ہے، مصعب نام ہے اس کا، کوئی نیا دین پھیلا رہا ہے اور ہمارے دین سے سب کو الگ کر رہا ہے. مجھے تمہاری مدد چاہیے. اب کیا ہے نا کہ میں اسد بن زرارہ کا کزن ہوں، اچھا نہیں لگتا ہے کہ اگر میں اس کے گھر میں جا کے جھگڑا کروں اس کے مہمان سے. تو تم ایسے کرو، تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو، ٹھیک ہے، اور تم سوچو ہمارے دین سے وہ ہمیں الگ کر رہا ہے، ہم لوگوں میں وہ درار ڈال رہا ہے. وہ مصعب، وہ گیسٹ آ کے رہ گیا، اس کو کہو اس کو نکال دے. تو تم اسید، تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو، اور کیونکہ تم دوست ہو تم بات کر سکتے ہو میرے کزن سے. میں بات کروں گا تو بھائی بھائی کا جھگڑا ہو جائے گا، پھر خامخواہ رائیولری ہو جاتی ہے ہم لوگوں میں، تمہیں تو پتا ہے. اسی تم جا کے میرے بھائی سے بات کرو. تو اسید نے کہا ٹھیک ہے، فکر ہی مت کرو، میں تو کوئی اس کا بھائی نہیں ہوں، کزن نہیں ہوں، میں جا کے بات کرتا ہوں اس سے. اور اس نے اپنی اسپیئر نکالا اور چلا گیا سیدھا اسد بن زرارہ کے گھر. کون؟ اسید بن حدیر. اور جا کے کہا کیوں تم نے اس آدمی کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو نکالو، ہمیں یہ آدمی نہیں چاہیے، یہ ہمارے شہر میں فتنہ کر رہا ہے، ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹا رہا ہے، اور تم نے اس کو اپنے گھر میں پناہ رکھی ہے، اس کو نکالو، یہ فتنہ کر رہا ہے. تو اس سے پہلے
کہ اسد بن زرارہ کچھ کہتے، مصعب رضی اللہ عنہ نے اسید بن حدیر سے کہا کہ یا اسید بن حدیر، تم ایک بار میری بات صرف سن لو اور بہت کاملی، آرام سے، بغیر کسی ریاکشن کے، نیگیٹو رسپانس کے، بالکل آرام سے، کاملی، کانفیڈنٹلی کہا، تم ایک بار مجھ سے سن تو لو کہ مجھے کیا کہنا ہے. اگر تمہیں صحیح نہ لگے گا تو میں اس کو بند کر دوں گا دعویٰ کو اور خاموشی سے پلٹ جاؤں گا، کچھ نہیں بولوں گا. مگر ایک بار میری صرف تم سے التجا ہے کہ ایک بار تم صرف سن لو، بس تم ایک بار میری بات صرف سن لو. تو اس پر سے اس پر سے آپ ایک بات یاد رکھیں، یہ کامنس اور کانفیڈنس ایمان سے آتی. جتنا ایمان آپ کا مضبوط ہوگا، آپ میں اتنی کامنس ہوگی اور اتنا کانفیڈنس ہوگا، کیونکہ آپ کا یقین، ایمان ٹھکا ہوا ہے اللہ کے اندر، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا. تو آپ یہ سوچتے ہیں مجھے بھی کوئی نہیں ہلا سکتا، اور اگر مجھے ہلا رہا ہے کوئی تو اس میں اللہ کا ہی ہاتھ ہے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو آپ ہر چیز کو قبول کرتے ہیں، اچھی قدر کو بھی، بری قدر کو بھی، ہر چیز کو آپ قبول کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں اتنی کاملی اور کانفیڈنٹلی، تو ظاہر ہے it became, he cannot fight with somebody who's not fighting. تو اسید بن حدیر کسی کے ساتھ اسپیئر نکال کے لڑ تو نہیں سکتے. جو کہہ رہا ہے آپ میری بات تو سن لیجئے، آرام سے کہہ رہا ہے، پیار سے کہہ رہا ہے، بات سن لیجئے، اگر آپ کو میری بات اچھی نہ لگے تو میں واقعی میں بند کر دوں گا یہ دعویٰ کا کام اور چلا جاؤں، آپ صرف ایک بار سن لیجئے. تو اتنے آرام سے کہا تو اسید بن حدیر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہو کیا کہنا ہے تمہیں. تو انہوں نے ان کو جو بھی دین کی وحدانیت کی، کہ آپ نیک بن جائیں، لوگوں کو نہیں ستائیں، جھوٹ مت بولیں، کسی کو چیٹ مت کریں، کسی کے ساتھ کسی کا غبن نہ کریں، کسی کا حق مت ماریں، اچھی باتیں ساری بتائیں، اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے رہیں، اپنی پیدا ہوئی بھی بیٹیوں کو زندہ مت گاڑ دیں، اس طرح کی ساری باتیں کر کے. اور اس وقت اسید بن حدیر خاموشی سے سنتے رہے، بالکل میسمرائز ہو گئے. ساری بات جب ختم کی مصعب بن عمیر نے، تو آپ کو پتا ہے اسید بن حدیر نے کیا کہا؟ مجھے بتاؤ میں اس دین میں کیسے آ جاؤں، کیا راستہ ہے اس دین میں آنے کا؟ تو انہوں نے کہا بس تم جاؤ، غسل کرو، غسل کر کے آؤ، کلمہ شہادت پڑھو، 2 رکعت نفل ادا کرو، اور تم دین میں آ گئے، بس اتنا ہی ہے. تو اسید بن حدیر نے یہ سب کچھ کر لیا، لیکن اس نے کہا کہ دیکھیے مجھے جس نے بھیجا تھا، اب اسید بن حدیر خود تو نہیں آئے تھے نا، یہ کس کا گھر ہے؟ یہ اسد بن زرارہ کا گھر ہے. کس نے بھیجا؟ سعد بن معاذ نے. اور سعد بن معاذ از ریلیٹڈ ٹو اسد بن زرارہ. یہ تو صرف دوست تھا، یہ تو اس کے پیغام کے لیے آیا تھا، اس کو نکالنے آیا تھا. اب یہ اس کے دین میں آ رہا ہے. تو اس نے اس کو کہا کہ دیکھیے مجھے جس نے بھیجا تھا، جو کچھ آپ نے مجھے بتایا ہے، اگر آپ اسے کنونس کر دیں گے تو یقین کریں آپ کو یثرب میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، پھر آپ کو یثرب سے کوئی نہیں نکالے گا اگر آپ اس کو کنونس کر دیں. وہ بہت ضروری بندہ. تو ظاہر ہے مصعب بن عمیر نے کہا ٹھیک ہے آپ لے کر آئیں اس بندے کو بھی، تو میں اس کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ لے آئیں اس کو. I'll convey it to him also. اب کیسے اس کو اسید بن حدیر جا کر اندر بتائے گا؟ anyway, اب اسید بن حدیر باہر آتے ہیں، سعد بن معاذ ان کا ویٹ کر رہے ہیں، کیا خبر لائے، کام ہو گیا کہ نہیں، نکال دیا اس کو تم نے، ہو گیا کام. لیکن سعد دیکھ رہے ہیں کہ اسید گئے تو کسی اور جوش اور جذبے سے تھے، ڈفرینٹ تھے، آئے ہیں تو ان کا سارا ایٹیٹیوڈ ہی بدلا ہوا ہے، کچھ ڈفرینٹ لگ رہے ہیں.
ایک بات یاد ہے، انسان میں جب ایمان آتا ہے نا وہ بدل جاتا ہے، اور وہ تبدیلی نظر آتی ہے. آپ کو صرف یہی نظر آئے گا اس بندے میں کچھ بدل گیا ہے، یہ پہلے سے زیادہ کام اور کانفیڈنٹ ہو گیا ہے، یہ ڈفرینٹ ہو گیا ہے، اس میں صبر آ گیا. تو عمرے سے جب سے آئی ہوں نا، تھوڑی سی کھانسی ساتھ لے آئی ہوں وہاں سے. آپ کو پتا ہے وہاں لوگ اتنے قریب قریب ہوتے ہیں نا. اور پھر یہ کہ ہم لوگ بھی کبھی دھوپ میں طواف کر رہے تھے، پھر اس پہ ٹھنڈا پانی پی رہے تھے، پھر دھوپ میں جا رہے تھے، پھر دھوپ سے ٹھنڈ میں آتے. بہت anyway, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو anyway, تو سعد بن معاذ حدیر سے پوچھتے ہیں کامیاب ہو گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو بہت کوشش کی. تو سعد بن معاذ سوچتے ہیں وہ تو بڑے جوش میں گئے تھے، اپنا اسپیئر نکال کے گئے تھے کہ میں جا کر ابھی اسد بن زرارہ کے پاس جا کر اس کا گھر خالی کرواتا ہوں اور وہ مہمان کو بھیجتا ہوں باہر. تو یہ تو ٹھنڈے پڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوشش کی. ہاں بھائی میں نے تو کوشش کی، لیکن کیا کروں میں. دیکھو اب کیسے بتا رہے ہیں، اب سعد کو اندر کیسے بھیجیں. تو کہتے ہیں سعد کو، اسید کیا کہہ رہے ہیں پہلے یہ سنیں، حکمت ہے ان چیزوں کے پیچھے اور حکمت کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں سعد کو، اب سعد کو اکسا رہے ہیں، دیکھو بھائی یہ مصعب تو نہیں جانے کا اس گھر سے، اور تمہارے کزن کا گھر ہے، تمہارا کزن تو اٹس لائک یور بردر، ٹھیک ہے نا. اب کزن تو بھائی ہوا نا، تمہارا خون کا رشتہ ہے اس کے ساتھ، لوگ کیا کہیں گے. اور میں نے سنا ہے، اب یہ جسٹ فیک کہانی سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسید بن حدیر کچھ فیک کہانی سنا رہے ہیں ان کو چابی دینے کے لیے، اکسانے کے لیے. کہتے ہیں کہ سعد میں نے تو یہ بھی سنا ہے کسی قبیلے والوں نے دشمنی گھڑ لی ہے دل میں کہ اس نے مصعب کو رکھا ہے تو ہم اس کو، کس کو، اسد بن زرارہ کو حملہ کر کے ایک دن ختم کر دیں گے تاکہ یہ مصعب سے جان چھوٹ جائے. اور سب یہ باتیں بنا رہے ہیں کہ سعد بن معاذ کیا کر رہا ہے، وہ تو اس کا بھائی ہو کر کچھ نہیں کر رہا، اسے چاہیے کہ کچھ کر لے اس سے پہلے کہ ہم حملہ کریں اس کے اوپر. تو دیکھو اصل میں تو تمہیں کچھ کرنا چاہیے اس بارے میں. ان کو اکسا دیا. تو پھر انہوں نے اپنی تلوار لے کے فوراً نیام میں ڈالی اور کہا میں جاتا ہوں. کہاں تمہیں جانا چاہیے، کزن وہ تمہارا ہے، تمہیں جا کر اس کو کچھ بتانا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی باہر کے قبیلے والے آ کے اس پر حملہ کریں اور کوئی اس کو چوٹ پہنچے. یا پھر سوچ لو تم، اگر تم نے کچھ نہیں کیا اور باہر کے کسی قبیلے نے حملہ کر لیا تو کیا ہوگا، قبیلے کی پھر رائیولری شروع ہو جائے گی، پھر یہاں جھگڑے فساد شروع ہو جائیں گے. تو ایک ہی طریقہ ہے، تم خود جا کے منع کر دو کیونکہ تم تو اس کے بلڈ ریلیٹو ہو، تو اس میں قبیلوں کی تو کوئی پرابلم نہیں، یہاں تو پھر قبیلے لڑ پڑیں گے. ہاں سعد نے کہا میں جاتا ہوں. اب انہوں نے میان میں تلوار ڈالی اور وہ گئے سیدھا اسد بن زرارہ کے پاس اور جا کر کھڑے ہو گئے غصے سے اور کہا کہ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میرے میان میں تلوار ہے لیکن ابھی نکلی نہیں ہے، وہ صرف اس لیے کہ میں تمہارے خون کا رشتہ دار ہوں اور تم میرے بھائی ہو، پر اس گھر میں اس آدمی کو نہیں رہنا دوں گا میں. اس کو کہو یہاں سے چلا جائے، مصعب کو کہو یہاں سے گھر سے نکل جائے. بہت غصے میں بات کرتے ہیں. اب مصعب جواب دیتے ہیں، اسید بن حدیر خاموش ہے. انہوں نے سن لیا. مصعب نے کہا آرام سے، تسلی سے، سکون سے، کانفیڈنٹلی کے ساتھ، ایک بار جو میں کہنا چاہتا ہوں تم صرف سن لو، سمجھ آئے گا تو میں آگے سمجھاؤں گا، اور تمہیں اچھا نہیں لگا تو میں وہیں چپ ہو کر میں یہاں سے نکل جاؤں گا. یہ میرا وعدہ ہے تم سے، تم صرف ایک بار سن لو. کانفیڈنس دیکھیے.
He's giving his word that I will leave the city. He's giving his word, I will leave the city if you don't like my message. But just hear me out. What is the confidence کہ میرے میسج میں یہ مجھے نکال ہی نہیں پائے گا ایک بار سن لیا تو. What is that confidence? It's the confidence on the word of Allah. What is word? The confidence is when he will recite from the Quran. That will have its effect by itself. You don't need anybody, to do anything about it. Allah subhanahu wa ta'ala will deal with it. So now, he said, okay, کہو کیا کہنا ہے. اب ساتھ تو بہت غصے میں اینڈ وہ تو مائنڈ میک اپ کر کے آئے کہ اسے تو نکالنا اور میں اس کی کوئی باتوں میں نہیں آنے والی. مصعب رضی اللہ عنہ نے سعد بن معاذ سے پہلے ان کو دعوت اسلام بتائی, وحدانیت کے بارے میں بتایا, نیک کیسے عمل کرنے ہیں, کون سے عمل ہیں جن پر تاکید کی, اور اس کے بعد انہوں نے انہیں سورہ زخرف پڑھ کے سنا. اور ساتھ بالکل میلٹ ہو گئے. اب آپ لوگ اپنے اپنے گھر میں ایک نظر سورہ زخرف پر ماریے گا. میں تو آپ لوگوں کو ساری اس کی تفسیر کرا چکی ہوں, آپ کو سورہ زخرف کی پوری تفسیر کرا چکی ہوں. آپ کو پتا ہے کہ وہ کیسی سورہ ہے. وہ سورہ انہوں نے پڑھ کر سنائی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سعد نے ساری بات سن کے نظر جھکا لی, ان کا سر جھک گیا, ان کا وہ تناوا ایٹیٹیوڈ ہمبلنس میں آ گیا, اور انہوں نے سارا کچھ سن کے کہا میں اس دین میں کیسے آ سکتی ہوں, مجھے بھی یہی سب ایکسیپٹ کرنا ہے, میرے بھی یہی بلیو ہے. تو انہوں نے کہا جاؤ تم شاور لو اور آ کے کلمہ پڑھو اور 2 رکعت پڑھو اور تم مسلمان ہو جاؤ. سوری. اور تم دین میں آ جاؤ گے. اوکے, اب کیا ہو رہا ہے, اب یہ بھی مسلمان ہو گئے. اب دیکھیے سوری اچھا جی, اب امپورٹنٹ بات کیا ہے, یہ 2 بندے جیسے کہا تھا اسید بن حضیر نے, کیا کہا تھا کہ اگر آپ اس بندے کو بھی اگر کنونس کر دیں تو پھر آپ کو یثرب میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور یہ کون سا ٹرائب سے بلونگ کرتے تھے؟ آف کورس خزرج سے بلونگ کرتے تھے, پھر آپ کو پتا ہے جیسے قریش سے کوئی بلونگ کرتا ہے پھر اس کے سب ٹرائبز ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو خزرج سے بلونگ کرتا ہے, خزرج کی سب ٹرائبز تھے, تو ان کا جو سب ٹرائب تھا وہ تھا بنو عبد الاشعال. یہ بنو عبد الاشعال کے ٹرائب کے لوگ تھے. اور جب اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ دونوں مسلمان ہو گئے تو وہ آئے اپنی ٹرائب میں اور انہوں نے اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کیا. پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ان 2 بندوں سے, ٹھیک ہے. اور اس پورے قبیلے میں جب سب مسلمان ہو گئے, صرف ایک بندہ جو مسلمان نہیں ہے. سارے بندے مسلمان ہو گئے اس ٹرائب کے, اس قبیلے کے, ایکسپٹ ون, اینڈ ہز نیم واز اسیرین. اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی. دیر از اے ویری امپورٹنٹ پلیس آف اسیرین ان اسلام. یہ ایک ہے جو مسلمان نہیں ہوا اور 3 سال تک مسلمان نہیں ہوا. ان سارے قبیلے میں سب مسلمان تھے اور وہ ڈٹا رہا اور مسلمان نہیں ہوا اور 3 سال تک مسلمان نہیں ہوا. جب غزوہ احد, اب میں یہ تھوڑا ایڈوانس جا کے بتاؤں گی کیونکہ ابھی تو ہم غزوہ احد پر نہیں آئے, لیکن اس کی امپورٹنٹ بتانے کے لیے جیسے میں نے آپ کو اسید بن حضیر کی اور سعد بن معاذ کی
آپ کو امپورٹنس بتائیے نا ہسٹری میں. اسیرین کی کیا امپورٹنس ہے ہسٹری میں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کبھی کبھی لوگوں سے کوئز کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور کوئز کرنا اچھا ہے بیکاز اٹ کیپس یو ریمبرنگ تھنگس. تو کوئز آر آلویز گڈ, ایون وین ادرز آنسر یو ریمبر اٹ. تو ہی وڈ کوئز اینڈ سے بتاؤ ہسٹری میں وہ کون سا صحابی ہے جس کو جنت مل گئی لیکن اس نے ایک نماز تک نہیں پڑھی تھی. یہ کوئز کیا کرتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور آپ کو پتا ہے وہ کون سا صحابی تھا؟ اسیرین. یہ بندہ آخری میں مسلمان ہوا. اور کب مسلمان ہوا یہ بندہ؟ جب ہم آئیں گے اس ڈیٹیلز پہ تب آئیں گے. یہ غزوہ احد میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اسلام نہیں, اس نے کہا کہ مجھے لڑنا ہے, مجھے بھی جنگ میں جانا ہے. تو اس کو پوچھا گیا کہ تم جنگ میں کس لیے جانا چاہتے؟ اپنے قبیلے والوں کا ساتھ دینے اور ان کو پروٹیکٹ کرنے, یا اللہ کے دشمنوں سے لڑنے؟ کیونکہ دیکھیں ٹرائبلزم بہت زیادہ ہے ان لوگوں میں. تو اب اس کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے ٹرائب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جا رہے ہو یا تم اللہ کے دشمنوں سے لڑنے جا رہے ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں اللہ کے دشمنوں سے لڑنے جا رہا ہوں. تو کہا تو تم مسلمان تو پہلے ہو جاؤ. تو اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. This was after Fajr. He went to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam after the Fajr Salah. He went and he had this conversation. تو فجر ہو چکی تھی, جب ظاہر آدمی فجر کے بعد ہی کام پہ شروع کرتا ہے کام, تو ہوں گے کوئی 6, 7, 8 بجے جو بھی ہوگا. اس وقت اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اس نے اسلام قبول کیا اور اس کو فوراً جنگ میں بھیج دیا گیا. اور 10, 11 بجے تک یہ مارٹیر ہو چکا تھا, شہید ہو چکا تھا. تو فجر کے بعد اور ظہر سے پہلے کوئی نماز کا ٹائم ہی نہیں آیا تھا. اور یہ مسلمان ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں, اور یہ غزوہ احد میں شہید ہوا ہے. He goes to Jannah and he never prayed a single salah. So نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسیرین کے لیے کہا کرتے تھے کہ یہ میرا وہ صحابی ہے who did the least but got the highest reward. کیونکہ reward of a shaheed is highest, and when you become a Muslim all your sins are washed, and he didn't commit any sins after that. He straight away did غزوہ میں حصہ لیا اور چلا گیا. تو he got the highest reward for least he did. تو اسیرین has that position in Islam. بہت لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا, پتا ہونا چاہیے, اس لیے میں ان صحابیوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بیچ بیچ میں بتاتی ہوں. ہو سکتا ہے بعد میں بتاؤں نہ بتاؤں, لیکن کیونکہ ابھی ان کا ذکر ابھی ہے تو مجھے ابھی بتانا پڑے گا آپ کو ان سب باتوں کے بارے میں کہ یہ اسیرین ایک تھا. ابھی جو ہم کر رہے ہیں پوائنٹ, اس پر اسیرین ایک تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا, وہ ڈٹا رہا اپنے مشرک مذہب پر. ٹھیک ہے, اچھا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مصعب رضی اللہ عنہ نے کتنے لوگوں کو کنورٹ کیا. ٹھیک ہے, a large number of people got converted with Mus'ab bin Umair. ٹھیک ہے, and this was 11th year of نبوہ. تو 11th year of نبوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب کو بھیجا تھا. 1 سال میں اس نے اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو مسلمان کر لیا تھا کہ 12 نبوہ کو, یعنی 12th نبوہ year, ٹھیک ہے, 75 Muslims took bay'ah with Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now that was a mass scale of bay'ah. پہلی بیعت کتنے لوگ تھے عقبہ میں؟ 12 لوگ تھے. اب کتنے ہیں؟ 75 لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. when they came for Hajj, آپ کو یہ بھی بتا دوں اس کے 1 سال بعد ہجرت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو کیوں ہوئی ہجرت؟ 1 سال بعد اس کے ہجرت کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, کس بنا پہ ہوئی, یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور میں اب اس پر آ رہی ہوں. ٹھیک ہے, یہاں ہے وہ بات جو میں آپ کو شروع میں بتا رہی تھی, بیکاز I had fast forwarded to the
بیعت ثانی، میں بیعت الاولا کے بارے میں بتا رہی تھی تو بیعت ثانی کا دماغ میں اس سٹوری یاد آ گئی کیونکہ I'm very inspired by that story. بٹ ابھی بتاؤں گی آپ کو سٹوری دوبارہ سے کہ پھر کیا ہوا کہ یہ 250-300 لوگ مسلمان ہو گئے یثرب میں ایک سال میں with one man مصعب بن عمر. ایک صحابی جو لرنڈ تھا، جو دین کے بارے میں ساری علم رکھتا تھا، جو ٹرین تھا انڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ایک سال میں 250-300 لوگوں کو مسلمان کر دیا ایک نئے سٹی میں لائک یثرب. ٹھیک ہے، اور 13 سالوں میں مکہ میں 250-300 لوگ مسلمان ہوئے. 13 سال لگ گئے اور وہی نمبر آف پیپل. وہاں ایک سال میں 250-300 لوگ مسلمان ہو گئے. ریزن کیا تھی؟ ریزن یہ تھی، میجر ریزن یہ تھی کہ مکے والے جو تھے ٹرائبل لیڈرز ور دیر، ان کا کنٹرول چلتا تھا. بوڑھے اور پرانے زمانے کے لوگ تھے جو اپنے اپنے ریلیجن، اپنے ٹرائب، اپنے باپ دادا، آبا اجداد کو پکڑے ہوئے تھے. whereas in یثرب جنگ بعث نے ان کے سارے لیڈرز کو اور ان کے بڑوں کو مار دیا تھا، وہ مارے گئے تھے. اور جو ینگسٹرز تھے ان کی سوچ الگ تھی، وہ چاہتے تھے کچھ بیٹرمنٹ ہو، کچھ امپروومنٹ ہو، یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے. انہوں نے اپنے باپ دادا کو مرتے دیکھا تھا، چاچا ماما کو مرتے دیکھا تھا، اپنے بڑوں کو اس طرح سے اور پھر ماؤں کو بہنوں کو دکھی دیکھا تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دوبارہ کنٹینیو ہو، تو وہ بہتری چاہتے تھے. ان کی سوچ بدل گئی تھی، نئی سوچ والے تھے، انہوں نے یہ جلدی سے اڈیپٹ کیا. یہ بہت بڑا فیکٹر تھا جو فیور میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس لیے یثرب میں 250-300 لوگ مسلمان ہو گئے ایک سال میں، جو 13 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ نہیں کر پائے. ٹھیک ہے، اوکے. تو اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملنے ویلی میں گئے. ٹھیک ہے، اور ویلی میں جا کر یہ وہ والا قصہ ہے جو میں بتائی تھی کہ وہ عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے گئے. عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر ان سے کہا یہ حج کے آخری رات کے آخری پہر عقبہ کے سائڈ کی ویلی میں یہ 75 لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے. اچھا، اب دیکھیں اب یہ جو 75 لوگ ہیں انہوں نے پہلے ہی میسج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کیونکہ انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا. ہم سن رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ان کو کوئی سکون سے دعویٰ کرنا نہیں دے رہا ہے. پھر ان کو طائف کے معاملے کا بھی پتہ چلا کہ کبھی وہ طائف جا رہے ہیں، کبھی لوگوں کو حبشہ بھیج رہے ہیں، کبھی کسی کو یمن بھیج رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اپنی جان بچانے کے لیے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. یہ کب تک ایسے بھاگتے رہیں گے؟ اگر ہم نے ان کو اپنا نبی مان لیا ہے تو ان سے کہو اب ایک ہی چارہ ہے. سب نے مل کے ڈسکس کیا کہ ہم کیوں نہ ان کو اپنے جگہ پہ یثرب میں بلا لیں. ان سے ہم یہ کہیں، ہم انہیں دعوت دیں کہ آپ یثرب آ جائیں، ہم آپ کی لک آفٹر کریں گے اور آپ آ کے یہاں پر اپنے دین کو آرام سے پھیلائیں، یا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو یہ ان 75 لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہ تجویز پیش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. This is our suggestion, our invitation to you to come and settle down in Yathrib and then you promote and preach your message. ٹھیک ہے، تو اب جو یہ بات ہونے جا رہی ہے it's a big negotiation. یہ بیعت النساء نہیں ہے، یہ بیعت النساء نہیں ہے، بلکہ یہ ہے بیعت العقبہ الثانی. یہ پراپر بیعہ ہے. اس میں پولیٹیکل بات موجود ہے کہ اب وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آ کر دین اسٹیبلش کیجئے. we will make you our leader and we will protect you if there is a war or attack on you. So now we are talking about political problems as well that will come along with accepting your Islam. ٹھیک ہے، تو یہ ساری بات پہلے آپ بیک گراؤنڈ سارا کچھ سمجھ لیں کہ یہ لوگ کس سلسلے میں آئے. صرف بیعت لینے نہیں آئے ہیں بلکہ دعوت دینے بھی آئے ہیں کہ look, we know that you have to keep running and trying to save your life.
come and live with us and we will allow you and support you, protect you to do your da'wah. ٹھیک ہے. اچھا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, کیونکہ یہ ایک بڑا ڈیسیشن ہے, he has to be allowed to go to another place and settle down there. And now there are 75 people who has to meet him. He brings his chacha Abbas radiyallahu anhu. Abbas is not a Muslim yet. He's come to accompany as a tribal leader to protect his nephew and to negotiate terms. Because you see, he's elder, he can negotiate. Now there will be a negotiation of terms, how to let him go. They are going to expel this guy to go and live in another place and be there. So ab kis tarah kiya jaye? So he is now going with Abbas radiyallahu anhu. اور میں نے آپ کو بتا دیا وہ تھوڑی سی, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا ان میں سے کسی کو بھی, تم کیا کر رہے ہو, تم کیا نیگوسیشنز کر رہے ہو ان لوگوں کے ساتھ, میں تو ان میں سے کسی کو نہیں جانتا ہوں, میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا, ان کے بڑے کدھر ہیں, وہ سب مارے گئے اور میں ان کو جانتا نہیں, میں ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتا, میں تمہیں ان کے حوالے نہیں کر سکتا. بیسکلی اس ٹرائنگ ٹو سے کہ میں تمہیں ان کے حوالے نہیں کر سکتا. یہ کون لوگ ہیں, یہ کہاں سے آگے, میں ان کو کیوں تم اپنا بھتیجا دے دوں. وہ ٹرائبلزم, کنٹرول آن ٹرائبلز. تو وہ عباس رضی اللہ عنہ نے out of protection, out of love and concern of a tribal person and his بھتیجا, دونوں چیزیں تھی نا, تو انہوں نے ایسے کہا. ٹھیک ہے. اچھا ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے یہ 75 لوگ سنیک کر کے سلولی کوائٹلی نکل کر آئے. اچھا, جو بھی ہوا میں نے آپ کو بتایا کہ عباس رضی اللہ عنہ نے جب ان کو ایون جب ایڈریس کیا نا, سب سے پہلے جب ان کو ایڈریس کیا ساری بات ان کی سن کر, تو سب سے پہلے انہوں نے کہا یا خزرج. He's again remembering we only talk in terms of tribals. یا خزرج, تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا ہے. جانتے ہو نا یہ قریش کے قبیلے کا ممبر ہے, اور ہم یہ ریممبر ون تھنگ, یہ صرف میرا بھتیجا اور قریش کے قبیلے کا ممبر ہی نہیں ہے, بلکہ ہم نے اس کو بہت پیار سے پالا ہے اور اس کے ہم خیال رکھتے ہیں. آف کورس وہ سب بتا رہے تھے, حالانکہ بیچاروں کے ساتھ تو جو ہو رہا تھا وہ تو انہی کو پتا تھا, لیکن he had to keep that respect for his قبیلے والا, for his بھتیجا. He has to cover the honor of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, so he did. تو ان کے قبیلے کا ایک آدمی آگے آیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے عباس صاحب, آپ کی ہم نے ساری بات سن لی, اب ہم محمد سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے ہمارے ساتھ چلنے کی, ہمارے پاس آنے کی, اسے کیا چاہیے, اس کی کیا شرائط ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی کیا شرائط ہیں, اگر ہم آپ کو دعوت دیں کہ آ کے آپ یثرب میں اپنا اسلام پھیلاؤ, تو آپ کی کیا شرطیں ہیں جو آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہمیں بتائیے, پھر ہم آپ کو بتائیں گے ہمیں منظور ہے کہ نہیں. تو ہی ریسائٹڈ دا قرآن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو ہی ریسائٹڈ دا قرآن. قرآن پڑھنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے بیعت قبول کروں گا, I will accept the بیعہ in exchange of منحہ, میں تمہاری بیعت قبول کروں گا in exchange of protection from you. تم مجھے پروٹیکشن دینا, that's all I'm expecting. ٹھیک ہے, اور ایسی پروٹیکشن دینا جیسے تم اپنے فیملی ممبر کو دیتے ہو, قبیلے والے کو بھی نہیں. منحا اس پروٹیکشن کو کہتے ہیں which is extended to your own family, that your family is protected. Nobody can touch my family member. اس پر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یاد رہے کہ میں اپنا شہر, اپنا قبیلہ, اپنی فیملی
سب چھوڑ کر تمہارے پاس آؤں گا، تو اس وجہ سے مجھے وہ پروٹیکشن چاہیے جو تم اپنے فیملی والے کو دیتے ہو. ٹھیک ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے تھے اور کہہ چکے، تو برا بن معذور جو ان کے ایک صحابی تھے خزرج کے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تمہاری شرط ہمیں منظور ہے، یہ تو بہت چھوٹی شرط تم نے دی ہے، ہمیں منظور ہے کیونکہ ہم نے تو ساری زندگی جنگ لڑی ہے. آپ کو پتہ ہے جنگ بوس 300 سال سے لڑی جا رہی ہے. ہم نے تو ساری زندگی باپ دادا سے ہم جنگ لڑتے آ رہے ہیں، ہمیں آرٹ آف وار پتا ہے، ہم ایکسپیرینس ہے وار میں. آپ کی پروٹیکشن کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کوئی اٹیک کرے گا ہم کو تو وار کرنی آتی ہے، آپ فکر ہی مت کریں، ساری زندگی لڑے ہیں ہم لوگ، ہم آپ کے لیے جنگ کر لیں گے، آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، ہمیں منظور ہے. وہ تو بہت جلدی میں انہوں نے، یعنی یہ انتھوزیازم تھا برا بن معذور کا. انہوں نے تو فوراً انتھوزیازم میں بغیر سوچے سمجھے انہوں نے فوراً ہاں کر دی کہ جی جی ہم تو وار میں بالکل ایکسپیرینس ہیں، ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے اور ہمیں منظور ہے آپ کی یہ شرط. لیکن اب ان میں ایک اور صحابی تھا، عبد الحیتان ابن تیحان. عبد الحیثم ابن تیحان. عبد الحیثم ibn Tayhan was a very matured and wise person and very intelligent man. He immediately got up and what he did is before I go further with his story, کیا ہوا تھا مجھے صرف چھوٹا سا آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ who's Haytham ibn Tayhan، بہت ضروری ہے بتانا. He is the man later on when of course he is going to take a bayya now. He is the man جس کے بارے میں یہ سٹوری ہے، کیونکہ وہ سٹوری سنی آپ لوگوں نے اور آپ کو نہیں پتا وہ کون تھے، ان کا کیا کردار تھا ہسٹری میں، تو آج میں وہ سٹوری کو کردار سے جوڑ رہی ہوں. ٹھیک ہے. ابو الحیثم ابن تیحان وہ شخص تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر کو پیٹ میں اینٹ باندھے لیٹے دیکھا تھا اور پوچھا تھا گزرتے وقت کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو تینوں نے کہا تھا بھوک کے مارے اب یہ حال ہے کہ پتھر پیٹ سے باندھ دیا ہے تاکہ بھوک نہ لگے، کھانے کو کچھ نہیں. تو یہ ابو الحیثم ابن تیحان اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا جو کچھ بھی ہے فوراً تیار کرو. تو اس نے کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا ایک بکرا ہے نا، کہا وہ تو پرانا بوڑھا ایک چھوٹا سا بکرا ہے، ختم حالت میں ہے، وہ ایک ہی رہ گیا ہے. کہا جو بھی ہے ابھی ذبح کرو، ابھی پکاؤ اور میں وہ ان تینوں کو لاتا ہوں، ان کو پیٹ بھر کے کھلاؤ. یہ وہ ہے ابو الحیثم. اب ابو الحیثم کی یہاں کی سٹوری پہ آ جاتے ہیں ہم. کنیکشن with today, what happening now today what is happening now. He is now stood up. He's telling Nabi sallallahu alaihi wasallam, we have ties with Yahud. آپ کو پتا ہے کہ اوس اور خزرج کن کے ساتھ رہ رہے تھے؟ بنو قینقا، بنو قریظہ، بنو النذیر، یہ 3 ٹرائبز ہیں جو یہودیوں کے ٹرائبز تھے، ان کے قریب رہ رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کی ٹائز اور ریلیشن شپ تھی. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں ان کو؟ وہ کہتے ہیں کہ بائی ایکسپٹنگ your terms and conditions and your ties with us, we are going to break ties with the Yahud. جھولا پڑے گا اس ریلیشن شپ میں. جب ہم آپ سے ریلیشن شپ جوڑیں گے تو یہودیوں کی ریلیشن شپ سے تھوڑا جھولا پڑے گا. تو if we accept you and eventually آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا کیونکہ آپ نبی ہیں اور ہم نے ایکسپٹ کیا کہ آپ نبی ہیں. تو جب آپ کو کامیابی مل جائے گی اور آپ وکٹوریس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ غالب آ جائیں گے اور آپ کو فتح مل جائے گی، تو ایک بات بتائیے، آپ اپنی فتح ہونے کے بعد، کامیابی ملنے کے بعد، اسلام کے پھیلنے کے بعد، اور آپ کو سب کچھ جب مل جائے گا، ساری کامیابی مل جائے گی، یعنی آپ فتح کر لیں گے، اسلام فتح ہو جائے گا، تو کیا آپ ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے مدینے سے؟ دیکھیے سوال دیکھیے.
تو پھر ہمارا کون ہوگا؟ ہمارے تو سب سے رشتے ٹوٹ جائیں گے. ہم تو رشتہ آپ سے جوڑ لیں گے اور آپ ساری ترقی کر کے آپ چلے جاؤ گے ہمیں چھوڑ کر. سبحان اللہ. 2 منٹ کو سوچئے کندہ والوں نے کیا کہا تھا. جب کندہ سے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کندہ کے قبیلے کو جب میسج دیا تھا تو کندہ نے کیا کہا تھا کہ جب آپ کو وکٹری مل جائے گی, فتح مل جائے گی ایونچولی. ان کو بھی پتا تھا کہ ایک دن فتح ملے گی, اگر یہ نبی ہے تو اس کو فتح ملنی ہے. یہ تکلیف اٹھائے گا, راستے میں دشواری آئیں گی, لیکن کامیابی اسی کی ہوگی کیونکہ اللہ اسے پروٹیکٹ کرے گا. تو اللہ کی جس پر پروٹیکشن ہو اس کو فائنل کامیابی مل کے ہی رہتی ہے, آپ کچھ بھی کر لیں, کیونکہ وہ اللہ کا پروٹیکٹڈ بندہ ہے. تو یہ جانتے ہیں وہ لوگ کہ یہ نبی ہے, پروٹیکٹڈ بندہ ہے, اس کو کامیابی مل کے رہے گی. تو اب اس کو پوچھ رہے ہیں کہ جب تمہیں کامیابی مل جائے گی تو کیا جب تم کامیاب ہو کر جب اپنے ملک چلے جاؤ گے واپس مکہ, تو ہم کو راجا بنا کے جاؤ گے؟ پھر تم چلے جانا اور ہم راجا بنیں گے, بتاؤ پھر تم ہمیں رول دو گے؟ یہ کندہ والے بولے تھے. لیکن یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب کامیابی مل جائے گی تو کیا آپ ہم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ دیکھیں اب وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کو چھوڑ کر نہ جائیں, ہمارے درمیان میں ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں. ٹھیک ہے, اور کہا بھی کہ کیا آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے with broken alliance with the rest of the tribes, ہمارے تو ٹوٹے ہوئے رشتے ہوں گے یہاں پہ سب کے ساتھ, آپ سے جوڑا ہوا ہوگا ہم نے, اور آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا my blood is your blood, my destruction is your destruction, my فتح is your. میرا خون تمہارا خون ہے, میری بربادی تمہاری بربادی ہے, میری فتح تمہاری فتح. That's it. انہوں نے اپنے آپ کو پکا جوڑ لیا یثرب والوں کے ساتھ. اور آپ دیکھیے سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم kept his word. آپ سوچئے جب ان کو فتح حاصل ہوئی, جب مکہ فتح ہوا, اتنے سالوں کے بعد وہ اپنے شہر واپس آئے تھے. ٹھیک ہے, اپنی جگہ پہ واپس آئے تھے. انہوں نے جب وہ شہر فتح کیا, مکہ فتح ہوا, انہوں نے وہ گھر بھی دیکھا ابو طالب کا جہاں وہ پیدا ہوئے اور پلے, وہ گھر بھی دیکھا خدیجہ کے ساتھ جہاں انہوں نے بہت خوبصورت اپنے 20 سال گزارے, اور انہوں نے وہ ساری جگہ دیکھی جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا تھا, جہاں ان کی یادیں تھیں ان کے چاچا کے ساتھ, دادا کے ساتھ, ان کے گھر والوں کے ساتھ. اس کے باوجود وہ فتح مکہ کے بعد مدینہ واپس چلے گئے, کیونکہ ان کا ورڈ تھا میں یثرب نہیں چھوڑوں گا, میں تمہارے ہی درمیان رہوں گا. فتح ہو گئی, واپس مدینہ آ گئے. تو سب سن کر اب لوگ کنونس ہو گئے. ٹھیک ہے, اب خزرج والوں کو تھوڑی تسلی ہو گئی ہے کہ اچھا ہم ان پہ بیعت لیں گے تو ان کی کنڈیشن صرف یہ کہ ہم انہیں پروٹیکٹ کریں, ہم انہیں پروٹیکٹ تو کریں گے, لیکن پروٹیکشن کے بعد, ان کے الائنس کے بعد ان کی فتح ہو جائے گی تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ چھوڑ کے نہ چلے جائیں, یہ ہمارے درمیان بھی رہیں گے. تو now there is nothing to worry about and think about. Next is let's give us bay'ah, let's give him the bay'ah. تو سب کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو بیعت دینا ہے. what's the bay'ah we should give, ہم آپ کو کیا بیعت دیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صرف یہ بیعت دو کہ تم فرما برداری کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اور میری بھی فرما برداری کرو گے, آسانی میں بھی اور مشکلات میں بھی. جب لائف آسان ہو تب بھی اور مشکل میں بھی تم سنو گے اور فرما برداری کرو گے. سمعنا و اطعنا. اور اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, سچ بولو گے, اور مدد کرنا میری, جب میں یثرب آؤں تو میری مدد کرنا, اس طرح مدد کرنا جیسے تم اپنے فیملی ممبر کو مدد کرتے ہو. ٹھیک ہے, اچھے اعمال کی طرف لوگوں کو دعوت دینا, اور جو لوگ برائی کر رہے ہیں یا برے عمل کر رہے ہیں ان کو روکنا. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی مجھ پر حملہ کرے
یا لڑائی ہو تو تم میرا ساتھ دینا اور میری طرف سے لڑنا. تو ایک صاحب نے پوچھا اور اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ تم نے کہا تمہیں بیعت میں کیا چاہیے؟ تم نے ان لوگوں نے پوچھا نا آپ کو بیعت میں کیا چاہیے، ہم کیا کہیں بیعت میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بتا دیا، یہ کہنا ہے، یہ شرائط ہیں بیعت کی، مجھے تم یہ بیعت دے دو. تو ایک آدمی اٹھ کر پوچھتا ہے کہ ہم آپ کو یہ سب دیں، پروٹیکشن بھی دیں، آپ کو ہم کہیں سچ بولیں گے، یہ کریں گے، جو آپ نے کام سب کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ واٹ ول وی گیٹ ان ریٹرن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں جواب دیا، جنت. تمہیں اس کے بدلے جنت دی. بس پھر کیا تھا؟ وہ یہی تو سننا چاہتے تھے. The highest reward of Allah subhanahu wa ta'ala is Jannah. The best reward of Allah subhanahu wa ta'ala is Jannah in the Akhirah. Jannat is the highest level of reward. کو جنت ملے گی. بس پھر تو سب کھڑے ہو گئے. جیسے ہی سب کھڑے ہو گئے بیعت دینے کے لیے، 75 لوگ ہیں، تھوڑے لوگ نہیں ہیں، سارے کے سارے کھڑے ہو گئے کہ ہم بیعت دیں گے آپ کو. اور جیسے ہی وہ قریب آنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسد بن زرارہ نے ہاتھ پکڑ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت نہیں کرنے دینے کے لیے. ہاتھ پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہاتھ ہے ان کا رائٹ والا، وہ دے رہے تھے بیعت کرنے کے لیے، انہوں نے ہاتھ پکڑ کے یوں اٹھا لیا اور کہا ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے پہلے اے خزرج سوچ لو. حالانکہ اب اس میں خزرج والے بھی ہیں، اوس والے بھی ہیں، سب ہیں، لیکن کیونکہ میجورٹی واز خزرج، یہی کہا گیا اے خزرج، اے یثرب والوں، سوچ لو ایک بار اس کا ہاتھ پہ بیعت کر دی تو تم لوگ اپنے گردنوں کو کاٹنے کی پرمیشن دے رہے ہو، تم لوگ کفن اوڑھ رہے ہو. یاد رکھنا ایک بار اس کا ہاتھ تھام لیا پھر چھوڑنا نہیں ہے اور پیچھے ہٹنا نہیں ہے. آسان بات نہیں ہے یہ، اس لیے پلٹنا ہے تو آج پلٹ جاؤ. اور ایک بار ہاتھ دے دیا اس کو اور بیعت کر لی تو اپنی گردنوں کو کٹانے کی پریپریشن کر لو. یہ اسد بن زرارہ کہہ رہے، یہ وہی بندہ ہے جس نے مصعب کو رکھا، جس کی وجہ سے اتنی ساری ابھی آبادی جو ہے مسلمان ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کہا کہ یاد رکھو you have to prepare for war, for killing, for defending, for getting killed, everything. If you're not prepared, go now. Don't give bay'ah. اگر prepared ہو، سر پہ کفن باندھ رہے ہو تو پھر آ کے بیعت کر لو، کیونکہ ایک بار بیعت کرو گے تو یاد رکھو یہ سب ہونے والا ہے اور تمہیں اس کی تیاری رکھنی ہے. سب نے کام تیار ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں جنت ملے گی اس کے بدلے میں. اور سب نے لپک کر ایک ایک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ تھی بیعت العقبہ الثانی، اور یہ پولیٹیکل تھی، یہ بیعت النساء نہیں تھی. اس میں پولیٹیکل ایجنڈا تھا، کیونکہ اب یہ وہ موقع ہے جس پر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس ملک میں جا کر اپنا اسٹیبلشمنٹ کریں گے. اور اس پر سے یہ سب دیکھ کر عباس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. I am not comfortable. I don't know who these people are and I don't know what you are doing. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مجھے نہیں پتا تم کیا کر رہے ہو، کن لوگوں پہ بھروسہ کر رہے ہو، اور میں کیسے تمہیں ان کے حوالے کر دوں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ میں ان میں سے کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں؟ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں کمفرٹیبل، میں کانفیڈنٹ، آپ مت فکر کریں چاچا. انہوں نے وعدہ کیا ہے، میں نے ان سے وعدہ کیا، ہم اپنے اپنے وعدے نبھائیں گے، آپ بے فکر. دیکھیں کبھی کبھی ہم اپنی ججمنٹ یوز کرتے ہیں، ہم فوراً لوگوں کو جج کرتے ہیں اپیرنٹلی. اس بات کو میری بہت اچھی طرح، ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آگے میں بہت سارے پوائنٹ بتاؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں. ہماری نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتاؤں گی اس بیعت العقبہ کے بینیفٹس، اس سے ہم نے کیا لیسن لیا، ہجرہ کیسے ہوئی، اور ایک اور انسیڈنٹ ہے اس
بیعت العقبہ کا وہ میں آپ کو نیکسٹ میں سناؤں گی کیونکہ ناؤ ٹائم از کلوز. پر ایک نقطہ صرف میرے ذہن میں بہت موٹا ہے تو اس لیے وہ سنائے بغیر کنکلوڈ کرنا تو غلط بات ہو جائے گی, لیکن ضروری بات یہ بتانا ہے, ہم لوگوں کو ہمیشہ اپیرنٹلی دیکھ کر ان کو جج کرتے ہیں. اگر کوئی اچھے کپڑے نہیں پہنتا ہے ہم فوراً اس کو جج کرتے ہیں کہ اسے کچھ نہیں پتا, یہ بیکار آدمی, دیکھو کیسے ڈریس اپ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وی آر ویری ججمنٹل. کوئی لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں, ہم ان کو فوراً جج کر دیتے ہیں کہ یہ ان پڑھ ہے تو وہ بیکار ہے, ہم بیکار سمجھ لیتے ہیں. کوئی پڑھا لکھا ہے تو ہم اس کو بہت ہائی پلیس دے دیتے ہیں کہ بہت پڑھا لکھا ہے. کوئی بہت پڑھا لکھا ہے تو ہم اس کو اور زیادہ امپورٹنس دے دیتے ہیں. کوئی امیر ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دے دیتے ہیں چاہے وہ بالکل ہی کچرا آدمی ہو. یہ ہماری لیول آف تھنکنگ. وی ہیو ٹو چینج دیٹ. دیر آر پیپل who are rich and who are very good, and there are people who are rich and who are rubbish. There are people who are poor and uneducated, but they are excellent people. And they are people of knowledge. They may not have high education, but they have maturity and wisdom. Life has taught them more than your books can teach them. So never judge people. As we all know the saying, never judge a book by its cover. Where did you get this proverb from? یہ کہاوت آئی کیسے کہ کتاب کو اس کی کور سے نہ پہچانو, تو لوگوں کو ان کی اوپری کنڈیشن سے نہ پہچانو. تو عباس رضی اللہ عنہ کا کیا طریقہ تھا ان کو پہچاننے کا کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور کیا کریں گے میرے بھتیجے کے ساتھ. اور یہی لوگ تھے جنہوں نے ہیلپ کیا. یہ لوگ آج یثرب کے لوگ, خزرج کے لوگ جو کہلا رہے ہیں, کل کے درس میں, کل کی نشست میں یہی لوگ انصار کہلائیں گے. تو یہ دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی انہی چیزوں سے بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں کو جج اپنی ذہن سے مت کرو. Give everybody time to show who they are. And sometimes people can be valuable even if they are uneducated, even if they are poor. آئیے فقی, آپ کو کیا چاہیے یہاں, ٹھیک ہے. So even if they are poor, this is from Allah subhanahu wa ta'ala. This is from Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہیں پہنچانا چاہتا ہے اللہ اس کو پہنچاتا ہے. اور کیسے کیسے ہمارے پاس اب یہ سارے کہانیاں ہیں یہی بتانے کے لیے ہیں کہ آجاؤ. اوکے بھائی, لفی wants to say salam to everybody. Say salam علیکم. تو یہ باتیں ہیں جو آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ کسی کو اس کے کور سے مت پہچانو, ہر ایک کو پہچانو. آپ ان کی دیکھو کہ وہ کیسے کس سچویشن میں کیسے وہ بیہیو کرتے ہیں, پھر آپ کو پتا چلے گا. چلو سنبھال کے تو پیچھے گراؤ گے چیزیں. بابو نیچے تو اوکے. تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم کریں گے اباؤٹ ہجرہ, اباؤٹ سرٹن بینیفٹس آف عقبہ ثانی, اور یہ سب کیا تھا اس کے بارے میں سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. پلیز نیکسٹ نشست میں 11 بجے کلاس شروع ہوگی, سب 11 بجے آ جانا تاکہ میں جلدی کلاس کر کے ظہر تک ختم کر سکوں انشاءاللہ. اوکے, تو میں اللہ ایکسپٹ اٹ, اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سب سے ایکسپٹ کرے. آپ لوگوں کا جڑنا, میرا کہنا, اور جو لوگ سن رہے ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اس کی خیر عطا کرے, اس کی شر سے بچائے, دنیا کے ہر شر سے ہمیں بچا کے رکھے اور دنیا کی ہر خیر عطا کرے اور قبول کر لے. اور اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی غلطی بھول چوک ہوئی ہے تو میری کمزوری, اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر اس میں شیطان کا حربہ تھا تو اللہ ہمیں اس سے پناہ دے اور اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور غریق رحمت بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے. اور آپ سب سے صرف یہ کہنا ہے کہ میں عمرہ کر کے آئی ہوں اور میں نے عمرہ میں آپ سب کے لیے بہت دعا کی ہے حرم میں بیٹھ کے. تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسپٹ مائی دعاز فار آل آف یو. اور جتنی بہنوں کے نام مجھے ذہن میں آتے رہے ان سب کے لیے نام لے کے دعا کی ہے, اور جن کے پرابلمز یاد آئے ان کے پرابلمز بھی اللہ کے سامنے رکھے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے. اللہ ہم دونوں کی
آپس کی جو بھی ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں قبول کرے. وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم درے، بہت بہت مبارک آپ کو عمرہ. خیر مبارک. الحمدللہ رب العالمین.